بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طلبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بچہ اور مرغہ۔ اس نظم کے شاعر محشر بدایونی ہیں۔ انہوں نے بہت سی اصلاحی نظمیں تحریر کی۔ اس نظم میں شاعر نے ایک بچے اور مرغے کی گفتگو کو قلم بند کیا ہے۔ نظم کے پہلے حصے میں بچہ مرغے سے کافی ناراض معلوم ہوتا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مرغے سے شکایت کرتا ہے کہ اے مرغے، یہ شور کیا ہے؟ تو اتنا شور کیوں مچاتا ہے؟ تیری ککڑکو سن کر میں بہت پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ تو اس وقت شور مچاتا ہے جب آدھی رات ہو رہی ہوتی ہے اور آسمان پر تارے بھی چھپ جاتے ہیں، مگر تو سب کو اپنے شور کی وجہ سے بے چین و بے آرام کر دیتا ہے اور سب کی نیند خراب کرتا ہے۔ مجھے معلوم تو ہو کہ آخر کیا بات ہے، تو اتنا شور کیوں مچاتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف میری نیند خراب ہوتی ہے بلکہ پڑھائی میں بھی میرا دل نہیں لگتا۔ نظم کے دوسرے حصے میں مرغے نے جب بچے کی باتیں سنی تو مرغے نے بچے کو کہا، ناراض نہ ہو، کیونکہ تم سب نیندوں اور آرام کے شوقین ہو اور سو سو کر اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ میری آواز جو تمہیں شور معلوم ہوتی ہے، دراصل میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ یہ میری عبادت کا طریقہ ہے۔ میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ جب میں صبح سویرے اذان دیتا ہوں تو میں اللہ کو پکارتا ہوں، لیکن تم سب انسان ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے غافل اور لاپرواہ ہو۔ اللہ کی عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں، تم اپنا وقت سو سو کر ضائع کرتے ہو اور میں اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ پیارے بچوں، شاعر ہمیں اس نظم میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، لہٰذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکے۔ نظم کا اخلاقی پہلو۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے یہ احساس دلایا ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کو بھول کر دنیا کی دلچسپیوں میں گم ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم سے اچھے تو جانور اور پرندے ہیں جو رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آئیے سب نظم کے مشکل الفاظ کی وضاحت فراہم کرتی ہوں۔ بانگ، آذان، پکار، بیان، قول، کہی ہوئی بات، نیندوں کے ماتے، بہت زیادہ سونے والے، طاعت، فرما برداری، غافل، بے پرواہ، بے فکر، قہر، شدید غصہ،